اور ناظرین، ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس پر تو واضح بات کے لیے فروغ نسیم کہہ رہے ہیں، شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل میں تو لوگ جو ہیں وہ راتوں رات باہر چلے جاتے ہیں، یہ ڈیل نہیں ہو رہی، یہ میرٹ پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت سید افتخار کاظمی صاحب اپنے معزز پینلسٹ کے ہمراہ موجود ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن اسی موضوع پر، کیونکہ اس وقت یہ زبان زد عام ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت کو لے کر اس وقت حکومت کتنی سیریس ہے، اس پر بات کریں گے۔ افتخار کاظمی صاحب، 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ جمع کروانے ہوں گے 4 ہفتوں کے لیے، مشروط طور پر جو طبیعت کی ناسازی کی بنا پر اجازت دی جا رہی ہے، یہ کس قسم کا رحم کیا جا رہا ہے افتخار صاحب؟ بہت شکریہ احتشام۔ یہ جو بھی فیصلہ سامنے آیا اس کے بارے میں گزشتہ رات سے اطلاعات موجود تھی کہ اسی قسم کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا طویل انتظار کیوں کرایا گیا۔ جب یہ فیصلہ کل ہی کر لیا گیا تھا تو پھر اس کے لیے آج سارا دن میڈیا کو انتظار میں یا نواز شریف و ان کے وکلاء کو انتظار میں کیوں کرایا گیا؟ لیکن میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب نواز شریف اس بات سے انکار کر چکے ہیں کہ وہ ان شرائط کے تحت بلکہ کسی بھی شرط کے تحت باہر نہیں جائیں گے، تو ان کے انکار کے بعد حکومت نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سوال میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے جی پہلے کہا جا رہا تھا بیل بانڈ، پھر اس کے بعد کی قانونی پخ لگائی گی جی بیل بانڈ نہیں ہے، یہ انڈیمنٹی بانڈ ہے، اور اس کی ماضی میں کوئی نظیر بھی نہیں ملتی۔ حکومت ایک ایسے شخص کو جو کنوکٹڈ ہے یہ کہتی ہے کہ اس کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اجازت دینے کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کے تحت انہیں 4 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ چلے مدت کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک ٹائم فریم طے کر لیتے ہیں جی، کیونکہ نواز شریف صاحب بیل پہ ہیں اور 6 ہفتوں کی ان کی بیل ہوئی ہے اور تقریباً اتنا ہی عرصہ باقی رہتا ہے ان کی بیل میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مدت کم ہو، ابھی 4 ہفتے دیے گئے ہوں گے، اگر ان کی صحت بہتر ہوتی ہے تو وہ واپس آ جائیں گے یا آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو بہت سارے سوال اٹھے ہیں اور سوال ایسے ہیں جو بڑے تلخ ہیں، جواب ان کے مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلخ ہوں گے۔ بھٹی صاحب بتائیے یہ سب کیا ہوا، حکومت نے کیا کہا اور اس کے بعد جو اس کا عمل ہے حکومت کا وہ کس طریقے سے سامنے آیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت نے اپنی فیس سیونگ کی ہے یا کوئی ڈائر اسٹریٹ ہے جس کے اندر کسی نے دھکا دے دیا ہے؟ جی دوسری بات پہ میں زیادہ آپ سے کروں گا جی کہ وہ حکومت جو ہے تقریباً بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو یہ تو پہلے دن سے وہ کل گزشتہ 24 گھنٹے پہلے ہی وہ اس بات پہ انکار کر چکے ہیں میاں نواز شریف کہ وہ کسی بھی پری کنڈیشنز کے ساتھ ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ چلیں اگر بات مدت کی تھی تو مدت پہ جب بات ہوئی تھی کل بھی، تو عطا تارڑ جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی تھی کہ ہم کسی کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر انہیں کہتے ہیں جی کہ 6 ہفتے چاہیے تو ہم کیسے ان کو بغیر ان سے مشورے کے بغیر یہ کریں۔ اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ اگر 24 گھنٹے پہلے یا 2 دن پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انڈیمنٹی بانڈ یا شیورٹی بانڈ یا جو بھی زر ضمانت کے طور پر یہ 7 ارب روپیہ رکھنا ہے، تو وہ تو میاں نواز شریف انکار کر گئے۔ اب حکومت نے پھر ایک مرتبہ جو بال ہے وہ کورٹ کی جانب روانہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کورٹ اجازت دے دیتا ہے تو حکومت پھر کہاں کھڑی ہے؟ کیا اتنا ٹائم ہے میاں صاحب کے پاس؟ جو ان کی کنڈیشن ہے، پلیٹلیٹ ان کے مسلسل گر رہے ہیں، اسٹیرائڈ کے اوپر ان کو رکھا ہوا ہے اور اسٹیرائڈ بھی ایک حد تک دیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اپنا علاج نہ کرا سکے، باہر نہ جا سکے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیجویلٹی ہو جائے؟ کیا ان کی خواہش یہ ہے کہ ایسی کیجویلٹی سامنے آ جائے؟ کاظمی صاحب دیکھیں، اس کے جو ابھی تک اقدامات کیے گئے اس سے تو بڑا واضح طور پر یہ بالکل درست ہے کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ میاں صاحب یہاں سے باہر نہ جائیں، تاکہ جو ایک وزن آنا ہے کہ جی ان کو باہر بھیجا آپ نے، آپ تو کہتے تھے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی میری لاش سے گزر کر ان کو باہر جانا پڑے گا، تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ نہ تو یہ حکومت وزن اٹھا سکتی ہے، نہ وہ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے جو اس چیز کو جو انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے کہ جی وہ این آر او نہیں دیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے۔ آج بھی فروغ نسیم صاحب سوال کچھ کر رہے تھے لوگ، جواب ان کا کچھ تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں، ماہر قانون بھی ہیں ساتھ ساتھ، ان سے جب ماضی کے جنرل صاحب کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی اس پر وہ بات نہیں کریں گے، وہ کانوکٹ نہیں تھے، ان کو اس لیے جانے دیا گیا، اور انہوں نے پھر 2-3 کیسز کا حوالہ بھی دیا۔ کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، وہ احتساب شہزاد اکبر صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے تو ان کی بھی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ
ہائی کمان کی منظوری کے بغیر نہیں آیا، خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر نہیں آیا ہوگا، کابینہ نے بھی کل اس کی مخالفت کی، وزراء بہت شدید اس کے مخالف تھے. تو لگتا ہے یہ رائے صاحب آپ کو کہ پرائم منسٹر کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار ہوئے ہیں؟ یہ دباؤ چاہے ان کی پارٹی کے اندر سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے، یا انہوں نے کسی نے انہیں کنونس کر لیا ہے کہ وہ جو ایک وہ صحابت کا مظاہرہ کر رہے تھے اب صحابت کے بدلے کچھ نہ کچھ نقد بھی لے لیں؟ قاضی صاحب یہ جنراسٹی تو ہرگز نہیں ہے. عدالت ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ انہیں علاج ان کا کروایا جانا چاہیے، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ذمہ داری بھی ہے حکومت کی کہ کوئی اگر کنوکٹ ہے، قید کے اندر ہے، تو اس کی علاج معالجے کی سہولت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا، جیسے کہ آپ نے بھٹی صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو یہ عمران خان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف زندہ شاید ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس صورتحال کے اندر وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ فیس سیونگ، آف کورس یہ فیس سیونگ ہے، کیونکہ علی زیدی اس حوالے سے اپنا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، حکومتی وزراء اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنا ہے، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بہت بلند و بانگ تھا کہ NRO نہیں دوں گا، میری ڈیڈ باڈی کے اوپر جائیں گے. اور اب نواز شریف کو باہر جانا ہے، اور اب ان کا ووٹر یقیناً ان سے سوال پوچھے گا کہ یہ NRO ہوا ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر گیا ہے، کس طرح میاں محمد نواز شریف باہر گئے ہیں. یہاں پر استغاثہ کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں. یہاں پر ہمیں نیب کا پوائنٹ آف ویو مد نظر رکھنا چاہیے. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے یا ڈھیل ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے. عدالت کے حوالے سے یقیناً عدالتیں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں، عدالتوں نے بالکل جو قانون کہتا ہے اس کو مد نظر رکھا ہے، لیکن استغاثہ کی جو غلطیاں ہیں ہمیں وہ مد نظر رکھنی ہے. نیب عدالت کے روبرو جا کے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن جب نیب سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلم نون کے رہنما نہال ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصلہ صاحب نے آ گیا ذیلی کمیٹی کا، نہال ہاشمی صاحب، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو کہ غیر متوقع ہو. اب آپ اس فیصلے کے اوپر آپ کا ایک تو بتائیں کہ آپ کا ٹیک کیا ہے، اور دوسرا میاں صاحب انکار کر چکے، تو اب کیا کریں گے نہال ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے اگر آپ فیصلہ کہتے ہیں تو یہ آئین، قانون، جمہوریت اور قوم کی توہین ہے. یہ رینسم منی مانگتے ہیں، وہ تو کسی صورت نہیں دیا جائے گا. اس کیبنٹ کے سب کمیٹی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کس آئین، کس قانون کے تحت وہ کہہ رہے ہیں. اور نسیم صاحب کو چاہیے پہلے جا کر دبئی جائیں، مشرف سے انڈیمنیٹی باؤنڈ بھروا کے آئیں، کیونکہ وہ ان کے وکیل رہ چکے ہیں. اس کے بعد کسی اور کیس میں، کسی اور مقدمے میں بات کریں. تو یہ بتائیں کہ اگر سیکیورٹی بانڈ نہیں بھرتے تو میاں صاحب کی طبیعت تو بہت ناساز ہے، تو اب ان کے علاج کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ کیا میاں صاحب گھر پہ رہیں گے، واپس سروس ہاسپٹل جائیں گے؟ اگر سروس ہاسپٹل رہتے تو کم از کم گورنمنٹ کی ذمہ داری رہتی. حکومت شاید سمجھ رہی ہے کہ وہ اب ہاسپٹل سے ریلیو ہو گئے تو اب ان کی ذمہ داری نہیں رہی. جی یہ جمع خاطر رکھیں، وہ قومی لیڈر ہیں پاکستان کا، اس خطے کے سب سے بڑے اور سب سے سینئر لیڈر ہیں. انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. کوئی یہ لا منسٹر کے طرح مانگے تانگے کے تو لیڈر نہیں ہے نا. تو وہ پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. تو کیا کچھ ہمیں بھی بتائیے، کچھ ویورز کو بتائیے کہ اب نون لیگ کرے گی کیا؟ کیا مولانا کے ساتھ اب واپس فیصلہ کریں گے؟ ان کے جو وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوں گے، یا مسلم لیگ نون کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں لے کے آئے گی؟ یہ محمد نواز شریف صاحب کا استحقاق ہے اور پارٹی کا، وہ مناسب وقت پہ بتائیں گے. ابھی بتائیں، رات کو بتائیں، کل صبح بتائیں، مگر انشاءاللہ آپ جمع خاطر رکھیں، آپ کو ضرور بتائیں گے بھائی، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب وہاں سے موجود تھے اور وہ اپنی پارٹی کے قیادت کے فیصلے کا انتظار کریں. وہ سمجھتے یہ ہے کہ جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اسی پہ عمل ہوگا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب پنجاب میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے رائے صاحب، وہ مسلم لیگ نون ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو پارٹی کی قیادت ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے.
تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنے بڑی سمجھداری سمجھ بوجھ سے ایک بڑی درمیانی سا راستہ اختیار کرتے ہیں مفاہمت کا، وہ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، یا جو احتجاج کی سیاست ہوتی شاید اس میں بلیو نہیں کرتے. اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے رہتے 2-4 دن یا لاہور میں پاور شو کرتے تو آپ سمجھتے کہ آج حالات تھوڑے مختلف ہوتے. کچھ کمزوریاں اپنی انہوں نے دکھائی ہیں جس کی وجہ سے حکومت حاوی ہو گئی ہے. کاظم صاحب یہاں پر معاملات جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ شاید آپ نے چیزوں کو پہلے سے فورسی کر لیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. اگر آپ ملکی سیاست کو دیکھیں تو آپ کے تجزیے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، تو چیزیں اسی طرح جا رہی ہیں، اسی طرف جا رہی ہیں جہاں پر کچھ لوگوں نے مل کے طے کیا ہے کہ اس کو لے کے جانا ہے. اور ایک اطلاع آپ کو میں اور بھی دیتا چلوں، ایک قریبی دوست جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ میاں شہباز شریف شاید انڈیمنٹی بانڈ کے اوپر راضی ہو چکے تھے، اور جب اس حوالے سے انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ذکر کیا تو میاں نواز شریف نے اس کے اوپر سختی دکھائی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کرے، یہ میری صحت سے متعلق فیصلہ ہے، یہ میری ذات سے متعلق فیصلہ ہے. میں نے کسی قسم کی کوئی چوری نہیں کی، کوئی خرد برد نہیں کی. اگر میں کسی قسم کا انڈیمنٹی بانڈ بھرتا ہوں تو اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ شاید میں کوئی زر ضمانت اور تاوان دے کر جو ہے وہ جان بچا کر آ رہا ہوں. اس لیے مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کے فیصلے کو فالو کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، فیصل ملک ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سینئر وکیل ہیں، ان سے بھی ذرا جانتے ہیں. آج بہت سی وضاحتیں دے دی ہیں فروغ نصیم صاحب نے، اور لگ ہی رہا تھا کہ کوئی حکومت زیادہ تر جو ہے قانونی پہلوؤں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، اور وہ اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کل کو اگر عدالتیں پوچھتی ہے کہ آپ نے کسی ملزم یا مجرم کو باہر جانے دیا تو اس کے لیے آپ نے کیا ایسے میئرز لیے کہ اس کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے. اب فیصل ملک صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو حکومت نے لائن لی ہے وہ بالکل اکارڈنگ ٹو لا ہے یا ابو دی لا ہے؟ کوئی ایسا کام کیا جو عدالت سے ماورا ہو کے کیا جا رہا ہے؟ میں تو اسے کہوں گا جی دس از سم تھنگ لیسر دین اے لا. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کلیئرلی ایلیبریٹ کرتا ہے کہ ایوری پرسن شوڈ بی ڈیلٹ اکارڈنگ ٹو لا. ڈیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے مطابق اس کا جو سے نہ کیا جائے جو بھی انتظام. اب کروانا کس نے ہے؟ حکومت نے. اور کورٹ میں لے کے کون جاتی ہے؟ حکومت لے کے جاتی ہے. پروسیکیوشن سائڈ پہ ہمیشہ جو ان سے ہے نا حکومت کھڑی ہوتی ہے وہ کیونکہ کسی بھی انڈیویجول کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ حکومت اس کو گارنٹی کرتی ہے. اگر حکومت جو ان سے ہے ایک کنوکٹ کو معاف کیجیے گا فیصل ملک صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شاہق عثمانی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس معاملے کے اوپر رائے لیتے ہیں. جسٹس صاحب یہ معاملہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا ہے. میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے ایک سیکورٹی بانڈ کی کنڈیشن رکھی ہے. آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. اس پورے معاملے کو آپ نے بھی بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، تو کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت لیگلی بالکل ٹھیک ہے اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید ابو دی لا ہے یا کچھ اور اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ کورٹ سے باہر کوئی ایسی باتیں ہو گئی ہے جو کہ گورنمنٹ اپنی طرح صرف کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکیورٹی مانگی ہے ان کو باہر جانے. جی سیکورٹی بانڈ کی. جی دیکھیے یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا جو آرڈیننس ہے میرے خیال میں 1981 کا آرڈیننس ہے، وہ اس میں تو کوئی سیکیورٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے کہ ایک شخص کو باہر جانے سے روک دیا جائے یا نہ روکا جائے. اگر ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے تو پھر یہ ان پہ ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، کہ وہ اس کو ودرا کر لیں اور اس کو جانے دیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ جانے دیں گے اگر آپ اتنی سیکیورٹی دیں، یہ رائٹ ان کے پاس نہیں ہے. یہ قانونی طور پہ بالکل غلط ہے. یہ رائٹ صرف کورٹ کے پاس ہوتا ہے. کورٹ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بانڈ دیں، یہ سیکیورٹی دیں، آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ کانفسکیٹ ہو جائے گی. گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے اور نہ یہ قانونی طور پر جائز ہے. فروغ نصیم صاحب نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی، وہ کہتے ہیں انڈیمنٹی بانڈ ہے یہ، اور ای سی ایل سے بھی نہیں نام نکال لے، لیکن ہم جانے بھی دے رہے ہیں، ای سی ایل سے نام بھی نہیں نکال رہے اور بانڈ بھی لے رہے ہیں. تو یہ پورا ایک جو پروسیجر ہے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کیا اس کی ماضی میں کوئی نظیر ملتی ہے؟ کوئی آپ کے علم میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ہو چکا ہو؟ جب سے 1981 سے ابھی تک تو کوئی ایسی پریسیڈنس نہیں ہے، اور یہ اگر کرتے ہیں تو یہ غلط پریسیڈنس ہوگی کیونکہ اس کو مس یوز کیا جائے گا. بعد میں جو فیورٹس ہوں گے وہ اس طرح سے انڈیمنٹی بانڈ جھوٹے موٹے دے کر کے چلے جائیں گے اور پرابلمز ہوں گے گورنمنٹ کے لیے. تو یہ ایک بڑی غلط کنڈیشن سیٹ اپ ہوگی اگر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دوسری پارٹی جو ہے جو فریق ہے، جو نواز شریف ہیں یا ان کے وکلا ہیں،
وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کا یہ نہیں کر سکتے، یہ اللیگل ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آپ بانڈ جو ہم سے مانگ رہے ہیں یہ ایک تاوان ہے، ایک رینسم اماؤنٹ ہے، تو ہم یہ نہیں، تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا وہ کورٹ میں جا کے سیٹل کرائیں یا کوئی اور فورم ایسا ہے جہاں پہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ نواز شریف بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے، وہ یہ کہ سمجھ لیں ایک قسم کا انہوں نے ریفیوز کر دیا. اگر وہ ان کی بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا ہے. اگر گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا بھی نام اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو، آپ کا اور میرا، کسی کا بھی نام ہو، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ایک پٹیشن فائل کریں کورٹ میں اور کورٹ سے ڈائریکشن لیں کہ یہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے. اس صورت میں منسٹری آف انٹیریئر والے آتے ہیں، وہ کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ان کا نام کیوں رکھا گیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ کورٹ میں رہیں. تو یہ کورٹ میں پٹیشن فائل کر دیں، کورٹ فوراً فیصلہ کر دے گی. تو کیا حکومت کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ معاملہ ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے اور یہ معاملہ کورٹ کی طرف ہی جائے گا، اسی لیے یہ سارا راستہ ایک اختیار کیا گیا کہ ہم ایک کنڈیشن رکھیں گے، یہ کورٹ میں جائیں گے، تو کورٹ اگر اجازت دے دے تو پھر حکومت بری ذمہ ہو جاتی ہے؟ تو کیا اسی لیے آپ کو لگتا ہے سارا پروسیس اسی طرف جا رہا ہے؟ حکومت کے پاس تو کوئی ذمہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو کورٹ نے ان کو چھوڑا ہے اور ان کو اجازت دی ہے، ان کو یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالی ہے کورٹ نے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ تو کورٹ نے ان کو چھوڑا ہے. اب اگر یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو نیب نے ان سے کہا تھا اور انہوں نے نیب کے کہنے سے ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا. تو یہ ایک قسم کا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر وہ ایک قسم کا سمجھ لیں یہ سیاسی طور سے وہ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم کو جانے دینا چاہتے ہیں، یہ ایک سیاسی بات ہو گئی، اس پہ قانونی پہلو کوئی نہیں. تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو ڈیسیژن آج ذیلی کمیٹی نے دیا ہے یہ ایکچولی کوئی لیگل نہیں ہے، بلکہ یہ پولیٹیکل، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یا حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے یا ان کا جو نیریٹو کرپشن کے حوالے سے یا سیاسی مخالفین کے حوالے سے ہے وہ ڈیمیج ہو رہا تھا اور ایک جو ڈیل کا ایک تاثر ابھرا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ مجھے لگتا تو ایسی ہے کہ وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو روک نہیں رہے، آپ یہ نہ کہ ہم روک رہے ہیں ان کو، اور یہ بھی دکھانا اور جانے بھی دینا نہیں چاہتے. تو وہ میرے خیال میں اس کا جو بھی جیسا بھی آپ سمجھ لیں سیاسی یا جیسی سمجھ وہ اس میں اینگل نظر آ رہا ہے. ورنہ ان کو چاہیے تھا سے انکار کر دیتے کہ سوری وی کی ناٹ ڈو اٹ. آپ چاہیے تو آپ کورٹ میں جا کے چلے جائیں، جہاں سے وہاں کورٹ سے اجازت لے لیں. ایک راستہ آپ سمجھتے ہیں نکالا گیا. اب آپ فائنلی یہ بتائیے گا کہ کیا وے آؤٹ کیا، آؤٹ کم کیا ہے دونوں طرف سے؟ اگر وہ کورٹ میں بھی نہیں جاتے نواز شریف اور حکومت بھی ان کو اجازت نہیں دیتی اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں نواز شریف، 3 بار اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، تو یہ جو ایک سیاسی ایک لائبلٹی ہوتی ہے کیا اس کا بوجھ حکومت اٹھا سکے گی؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ اٹھا نہیں سکے گی کہ نہیں سکے گی، کہ زندگی اور موت تو علامے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جو فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے وہ تو ایک کسی بیسس پہ کرتی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، قانونی طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے. یا تو بہت شکریہ جسٹس، جی بہت شکریہ جسٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.